خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا، اس شہر میں بہا، اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو، یہ نہیں ہوگا۔ اس دن گولیاں چلی، ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا، اس دن لوگ گمشدہ ہوئے، اس دن لوگ زخمی ہوئے، اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے، تعزیت کرنے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے، تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا، ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو۔ تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی، معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے۔ تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں، جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں، جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا، ہم نے حکومت بنا لی، اب مزے کرو مٹی پاؤ۔ یہ نہیں ہوگا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا، ووٹ چرایا گیا، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں، 26 نومبر کا کمیشن، 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی، اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی، آپ کا خلوص واضح ہوگا۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے۔ آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے؟ جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا، اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے، اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا۔ آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے، وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں، ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے۔ بہت عامر آئے، سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے، بس ڈنڈے کی ضرورت تھی، میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی۔ وہ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے، ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے۔ یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے، آزاد منش لوگوں کا ملک ہے۔ ہماری روایت آزادی کی روایت ہے، بولنے کی روایت ہے، سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے۔ یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا۔ ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے، پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے۔ تو اس سے منہ مت پھیریے، یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں، ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے، جس کو آپ چپ کرا دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا۔ ہماری بات سنیے، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے۔ ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے۔ ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں۔ ہمیں ساتھ لے کر چلیے، ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ مسلم حقیقتیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل کی ڈیٹ پڑی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے شاید اس میں ڈیٹیں پڑی ہیں۔ اس کا کیس ہم واضح طور پہ خان صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کسی ڈیل کی نتیجے میں نہ باہر آئیں گے، نہ کسی ڈیل کی نتیجے میں اس کیس کا فیصلہ ڈیلے ہونا چاہیے۔ القادر ٹرسٹ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیہودہ اور بیس لیس کیس ہے۔ خان صاحب کی ٹوٹل اس میں ٹرسٹی کی حیثیت ہے۔ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ وہ پیسے کرپشن کے تھے، انلیگل پروسیڈز تھی، اور نہ ہی سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت ڈیل کا نتیجہ ہے۔ خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کا فیصلہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصہ کے بعد 2.5 لاکھ کا دروازہ کھولا تھا۔ خان صاحب نے خود ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی، باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف ہماری جو 4 شیٹ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے۔ وہ چاہے اس وقت سے شروع ہو
جس طریقے سے خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے اس وقت سے ہو جب ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے بندوں کو روکا گیا، الیکشن سے روکا گیا، ہمارے جو وکٹری ہے اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، آج تک وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے اور حکومت کے خلاف ہماری لسٹ لمبی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی جس میں سے 13 بندوں کی شہادت ہوئی اور ابھی بھی کئی سارے مسنگ ہے، وہ لسٹ اپنی جگہ، لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے۔ تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اسپیکر صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب پاکستان کے عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی، اور خان صاحب جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے ہیں وہ سول ڈس اوبیڈین کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے، اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کرے۔ یہی ہماری گزارشات تھی۔ میں اب عمر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کوئی تفصیل دے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے خواتین و حضرات تفصیلاً آپ سے پس منظر بیان کیا۔ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا اس پہ ہم نے حکومت کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ماحول میں آزادانہ ماحول میں وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے۔ دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا۔ میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ان کی انٹرفیئرنس ہے, متعدد جگہ ہو چکی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ, اور یہ فیکچوئل پوزیشن ہے, اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے, یہ واضح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ, اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے, کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے, اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات, بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی, اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا. ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے, 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں, جو ظلم و جبر ہوا, میں نے معاف کیا ان کو. آج آپ معیشت دیکھیں, تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں. فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے. آپ ضرب لیں تقریباً 4000 ارب روپے, یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے, اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا. اور دوسری طرف دیکھیں, IMF کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے, اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے. یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہے, زیرو گروتھ ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی, اور چیئرمین FPR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے, اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا. اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے. جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ, آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب, تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے, کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے, آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے, نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر. انہی پالیسیز کی وجہ سے PDM-1 حکومت, کیئر ٹیکرز, اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت, ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں. اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. خواتین و حضرات, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے, تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں ملنی چاہیے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کروں گا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شبلی صاحب آپ سے بھی ہو گئی. کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیں, خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا. وہ بالکل واضح ہیں, وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا اس شہر میں بہا, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی, ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا, اس دن لوگ گمشدہ ہوئے, اس دن لوگ زخمی ہوئے, اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے, تعزیت کرنے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں, ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا, ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں, جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے
वो दूसरी जानिब नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब ये लगता है कि हमने इलेक्शन लूट लिया, हमने हुकूमत बना ली, अब मजे करो मट्टी पाओ। ये नहीं होगा। हम यकीन दिलाते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन में अवाम की आवाज को सल्ब किया गया, वोट चुराया गया, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम जिन दो नुकात की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर का कमीशन, 9 मई का कमीशन और असीरान की रिहाई, इसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये वो बात है जिससे आपकी सिंसेरिटी, आपका खुलूस वाज़ेह होगा। जब ये बात हो जाती है तो आगे का लाया अमल बन सकता है। आइंदा के इलेक्शन कैसे यकीनी बनाए जाएं कि वो शफाफ होंगे। जो 8 और 9 फरवरी को हो गया, अगर यही होना है आइंदा, तो इस मुल्क में जमहूरियत का खात्मा है। इस मुल्क में कोई वोट देने नहीं आएगा। आपने एक ऐसा हमला किया है जो सिर्फ एक इलेक्शन पर हमला नहीं है, वो जमहूरियत के तसव्वुर पर हमला है। तो हम इन तमाम बातों को आगे लेकर बढ़ेंगे और हम जो इक़्तिदार में हैं ताकतें, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस मुल्क में बहुत बार 77 सालों में ये कोशिश हुई कि जबर के जरिए तरक्की की जाए। बहुत आमिर आए, सब ने ये सोचा कि ये अब तरक्की का जमाना है, बस डंडे की जरूरत थी, मैं आ गया हूं और मेरे नीचे अब तरक्की होगी। वो कभी भी नहीं हुई। हमेशा माशरा जो है वो फट पड़ता है। हमेशा हमारे नौजवान जो हैं वो इनकार करते हैं जबर के सामने। ये मुल्क आजाद लोगों का मुल्क है, आजाद मंश लोगों का मुल्क है। हमारी रिवायत आजादी की रिवायत है, बोलने की रिवायत है, सड़कों पर चलने की रिवायत है। ये मुल्क हमने ऐसे हासिल किया था। हमारे पास कायदे आजम की तारीख है, पाकिस्तान मूवमेंट की जद्दोजहद की तारीख है। तो इससे मुंह मत फेरिए। ये मत समझिए कि यहां भेड़े हैं, एक रेवड़ है जिसको आप हाँक लेंगे, जिसको आप चुप करा देंगे। ये नहीं होगा। हमारी बात सुनिए। हम पाकिस्तान के खैर खा हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। हमने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। हम किसी मजहबी मुनाफरत पर सियासत नहीं करते, हम लिसानी तफरीक पर सियासत नहीं करते। हम पाकिस्तान की वसती जमात हैं और पाकिस्तान के हर सूबे में हैं। हमें साथ लेकर चलिए। हम पाकिस्तान की फलाह में अपना हिस्सा डालेंगे और हमारे बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते। ये मुसल्लम हकीकतें हैं। बहुत शुक्रिया।